نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 اور 254 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ تیسرا سپارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے۔ اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں اللہ چاہتا تو ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کچھ معلوم عطا ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اس میں بنیادی طور پر تو جو بات ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء میں سے بعض کو کچھ سہولتیں دیں، بعض کو کچھ مرتبے عطا کیے۔ اب جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے انبیاء در انبیاء آتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے ہوا پر، پانی پر، ان سب چیزوں پر حکومت عطا کی۔ یہ جانوروں اور پرندوں اور چرندوں کی زبان کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ اسی طرح انبیاء کو اللہ رب العالمین نے بعض کو بعض پر فوقیت دی، اور جس طرح چاہا، جس قوم میں اللہ رب العالمین نے بھیجا اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کو صلاحیتیں عطا کی، اور وہ لوگ وہاں پہنچے اور انہوں نے وہاں پہ وہ سارے کام کیے۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، کہ رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرنا ہے۔ فرق اس اعتبار سے نہیں کرنا کہ سارے انبیاء اللہ رب العالمین نے جو ہدایات انہیں عطا کی تھیں وہی لے کر آئے تھے، اور اسی ہدایات کو انہوں نے اللہ کے بندوں تک پہنچایا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہر نبی کی زبان، اس زمانے میں جو زبان بولی جاتی تھی اس زبان میں انہوں نے ان تک پیغام پہنچایا، سب کچھ اسی طریقے سے کیا، لیکن ہدایات جو اللہ رب العالمین کی جانب سے انہیں دی جاتی تھی اسے ہی لوگوں تک پہنچایا۔ ہر نبی نے، اور نبی آئے کیوں، سارے انبیاء جو آئے وہ آئے کیوں، ان کے آنے کی وجوہات یہ ہوتی تھی کہ پچھلے نبی کی جو تعلیمات تھیں وہ مٹ جاتی تھیں، یا کسی خاص قوم پر اللہ رب العالمین کو بھیجنا ہوا نبی تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بھیجا۔ اس کے بعد جو بات اللہ رب العالمین اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہارے درمیان آپس میں اختلاف پیدا ہوئے، اس اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ اس اختلاف کی وجہ یہ نہیں تھی کہ تمہیں معلوم نہیں تھا، تم روشن نشانیاں آنے کے بعد اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو تمہیں اختلاف میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، لیکن ظاہر ہے اس نے دنیا میں تمہیں اظہار کی، اختیارات اور رائے کی آزادی دے کر بھیجا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ زبردستی تم کو روکے۔ اگر حالت جبر میں تمہیں سے کام کروانا ہو تو ساری مخلوقات حالت جبر میں کام کر رہی ہیں، اور ساری مخلوقات اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کے سوا کچھ نہیں کر سکتی ہیں۔
وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی ہیں نافرمانی کا، وہ تو جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ کرتی ہیں. لیکن انسانوں کو اللہ رب العالمین نے اس بات کی آزادی دی کہ جیسے چاہیں کریں، جو چاہیں کریں، افکار کی، اخلاق کی، عمل کی، ہر طرح کی آزادی دی، جس طرح چاہیں اختیار کی آزادی دی ان کو. تو اس آزادی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے چھوڑ دیا کہ جو اختلافات کر رہے ہیں وہ کریں. اللہ رب العالمین کو اس سے مطلب کوئی نہیں تھا. جبراً اختلاف سے اللہ رب العالمین نہیں روکنا چاہتا تھا. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی. بعض لوگ تو پھر بھی سیدھی راہ پر رہے، اختلافات کے باوجود انہوں نے راہ راست پر قائم رہے، راہ راست کو فالو کیا. یہ راہ راست آتی کس طرح ہے؟ یہ ہدایت کا راستہ ملتا کس طرح ہے؟ دیکھیے ہدایت کا راستہ ایک تو اللہ کی مشیت اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے. پھر بندے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بندہ جب میری جانب ایک قدم بڑھتا ہے، یہ جو ایک قدم بڑھنا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہدایات کو سمجھنا اور خلوص دل کے ساتھ ان ہدایات کے مطابق اپنی زندگی کو لے کر چلنا. تو اللہ رب العالمین پھر 10 قدم آگے بڑھتا ہے، 2 قدم آگے بڑھتا ہے، دوڑ کر آگے آتا ہے کہ بندہ میری جانب آ رہا ہے، اسے ہدایت سیدھی راہ ملنی چاہیے. اور پھر بندہ ہر نماز میں دعا کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اے اللہ میں سیدھی راہ دکھا. اور کون سی سیدھی راہ؟ وہ سیدھی راہ کہ جس پر تو نے اپنے جن بندوں پر انعامات نازل کیے، جس سیدھی راہ کی وجہ سے وہی والی سیدھی راہ ہمیں دکھا. تو یہ بنیادی طور پر بات ہے. پھر فرمایا کسی نے کفر کی راہ اختیار کی. ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اگر اللہ زبردستی روک دیتا ہے لڑنے سے تو نہیں لڑتا. انسان میں حیثیت کیا انسان کی؟ نہیں لڑتا آپس میں. لیکن جو کہ اختیار کی، ارادے کی آزادی اللہ رب العالمین نے دی ہے، تو جو چاہو کرو. تم ایک مہلت عمر ہے، اس میں اگر چاہو تو باہم اختلاف کر کے لڑ بھڑ کر اپنی زندگی گزارو، یا سیدھی راہ کی جانب متوجہ رہو اور راستے پر قائم رہو. اور تمہارے دلوں میں جو کینہ ہے، جو تمہارے دلوں میں ایک دوسرے سے نفرت اور کدورت ہے، اس کو بھلا کر اللہ کی رضا حاصل کرو. اللہ کی رضا حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہ دل سے کینہ بھی نکل جائے، کدورت بھی نکل جائے، اور تم بس اس بات پر یکسو رہو کہ مجھے اللہ کے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانی ہے، اللہ کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنا ہے. اور پھر دوسری آیت میں فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتیکم العذاب من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. کیا فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، جو کچھ بھی مال و متاع اللہ نے تمہیں دیا ہے، تمہیں رزق دیا ہے مال کی صورت میں، نعمتوں کی صورت میں، صلاحیت کی صورت میں، طاقت کی صورت میں، علم کی صورت میں، مال و اولاد کی صورت میں، جو رزق بھی اللہ نے تمہیں دیا، بولنے کی صلاحیت کے طور پر دوربین نگاہ دی ہے، تمہیں معاملات کو سمجھنے اور پرکھنے کی صلاحیت اللہ رب العالمین نے دی ہے. تو جو بھی رزق اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا ہے وہ رزق تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وہ ہم کہتے ہیں نا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ اللہم ارنا الحق، حق اگر میری جانب آ جائے تو اس کی اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرما. یہ حق جو ہے یہ بھی رزق ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، یہ رزق کے مطابق ہمیں جو رزق نے ہمیں دیا ہے اس پر اتباع کی توفیق عطا فرما. تو یہاں پر ہدایت کو رزق کہا گیا. تو یہ جو رزق ہم نے تم کو بخشا اس میں سے خرچ کرو، علم کو خرچ کرو، مال کو خرچ کرو. بخیل بن کر نہ بیٹھ جاؤ. ان سب چیزوں کو اپنی بڑائی اور بڑھوتری کے لیے مت استعمال کرو، بلکہ اسے چونکہ یہ صلاحیت اللہ نے دی ہے، یہ رزق اللہ نے دیا ہے، یہ مال اللہ نے دیا ہے، تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تم اس پر سانپ بن کر نہ بیٹھو. تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو پھر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا. یہ شکر ہے کہ تم کو اللہ نے جو مال دیا ہے، جو صلاحیت دی ہے، جو طاقت دی ہے، جو علم دیا ہے، جو سوچ و سمجھ اور فکر و تدبر دیا ہے، اسے تم بڑھاوے، دین کے بڑھاوے کے لیے خرچ کرتے ہو، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو، تو تمہیں اللہ رب العالمین اور دے گا اور تمہیں بہترین عطا فرمائے گا. اور پھر دیکھو یہ ایسا نہ ہو کہ تم سینت کر بچا کر رکھو اور پھر وہ وقت آ جائے، وہ دن آ جائے کہ جب تمہاری موت ہو جائے، پھر کوئی معاہدہ، کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، پھر کوئی خرید و فروخت، کوئی دوستی، کوئی خرچ، کچھ کام نہیں آئے گا. یہ زندگی مہلت عمل ہے جو ابھی تمہیں حاصل ہے، اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. تم چاہے غریبی کی حالت میں ہو، چاہے امیری کی حالت میں ہو، چاہے خوشحال ہو چاہے بدحال ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو کچھ تمہیں میسر ہے، جتنا تمہیں میسر ہے. فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر کسی کا روزہ افطار کروا سکتے ہو، تم اگر کچی لسی کا ایک گھونٹ پلا کر کسی کا روزہ افطار کروا سکتے ہو تو اسے دو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ تم بخیل مت بنو، اللہ تمہیں دے گا، تم خود رزق حاصل نہیں کر سکتے ہو، اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، اور شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ تمہیں اپنے فضل، اپنی مغفرت کی امید دلواتا ہے، اور اللہ رب العالمین وسیع ذرائع کا مالک، وسیع ذرائع کا مالک۔ اللہ رب العالمین تمہیں کہہ رہا ہے کہ مت گھبراؤ، مت ڈرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اور ملے گا۔ ایسا نہیں ہوگا 100 روپے میں سے تم نے 10 روپے خرچ کیے تو تم کہو گے 90 روپے، نہیں، 90 روپے نہیں، 10 کا 10 گنا 190 روپے تمہیں ملیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین تمہیں عطا کرے گا، تمہاری زندگی میں برکتیں ڈال دے گا اللہ رب العالمین، تمہیں نظر نہ آنے والے ذریعوں سے اللہ رب العالمین رزق دے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اور یہ خرچ کیسے کرو؟ جب تم کسی پر خرچ کرو تو اللہ کی خاطر خرچ کرو، کسی کا شکریہ ادا کروانے کے لیے نہیں کہ بھائی میں تو اس لیے خرچ کرتا ہوں لوگ میرا شکریہ ادا کرتے ہیں، بڑے احسان مند ہوتے ہیں میرے، میں تو لوگوں پر اپنا روب ڈالنے کے لیے نہیں، اللہ کی خاطر خرچ کرو۔ اور لوگوں سے شکریہ کی امید مت رکھو کہ وہ تمہارا شکریہ ادا کریں گے، تمہارے آگے پیچھے پھریں گے، بس درویش بن جاؤ کہ نہیں اللہ نے دیا تھا وہ ہم نے دے دیا، بھائی ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، ہم تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہتے ہیں، کوئی جزا ہم تم سے نہیں چاہتے ہیں، ہم تو اللہ رب العالمین کی خوشی اور رضا کی خاطر خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو ہم انبیاء کے درمیان کوئی فرق نہ کرنے والے بنے۔ ہاں یہ ضرور ہے اللہ نے جو ان کو آپس میں فضل عطا کیا، بڑھ چڑھ کر فضل اور رتبے عطا کیے، اسے بس سمجھ لیں، اسے مان لیں۔ یہ اس چکر میں نہ پڑیں گے وہ چھوٹا نبی، وہ بڑا نبی، وہ فلاں نبی، وہ فلاں، اللہ کے سب انبیاء ہیں، ان میں ہم فرق کرنے والے نہیں ہیں، حق کی دعوت دینے آئے تھے سب کے سب۔ اور جب علم آ جائے تو پھر ہدایت کے راستے پر چلیں، ہدایت کا راستہ چھوڑیں نا، اخلاص کے ساتھ اپنی انا کی خاطر، اپنی بڑائی کی خاطر اس ہدایت کے راستے کو چھوڑیں نا، اس دین پر قائم سیدھی طرح چلتے رہیں، گردن جھکائیں اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں چلتے چلے جائیں۔ اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے۔ اور پھر جو صلاحیت، جو رزق، جو مال اللہ نے دیا ہے اسے خالصتاً اللہ رب العالمین کی خاطر خرچ کریں۔ اور بعض احادیث میں تو یہ ہے کہ جب تم سیدھے ہاتھ سے دے رہے ہو تو تمہارے الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس قدر اخفا سے دو۔ ہاں جو بعض اوقات ظاہر کرنا پڑتا ہے، جیسے اللہ کی راہ میں ضرورت ہے تو آدمی دے رہا ہے تو تاکہ لوگ دیکھیں کہ یار یہ بندہ دے رہا ہے تو ہم بھی دیں، لوگوں کے جذبات کو بڑھانے کے لیے، لوگوں کے اندر انفاق کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے آدمی اگر یہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ چھپا کر ایسا دیا جائے کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور سامنے والے کی بھی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے کلام پر، اپنی آیات پر، اپنے ذکر پر عمل کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔